لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من كل رجيم وأثيم. بسم الله الرحمن الرحيم. توكلت على الحي الذي لا يموت والحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. والصلاة والسلام على النبي المكي المدني العربي القرشي الهاشمي البطحي الأبطحي التهامي معلن الحق بالحق بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال الله وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صلوات الله. حضرات گرامی قدر، اولا میں اتنا عرض کروں، برادر شرر صلی اللہ علیہ نے جو کچھ فرمایا وہ ان کی محبت ہے، ایسا کچھ نہیں ہے. میں بھی ایک معمولی طالب علم ہوں. عام نمبر سر مطلب آج تاخیر ہو گئی، کل سے انشاءاللہ مجلس 9 بجے شروع ہو جائے گی. خیر، حقیر نے اس خمسے کا جو عنوان رکھا ہے آپ اس سے باخبر ہیں، مشتہری ہو چکی ہے. ہم اس پر گفتگو کریں گے فلسفہ مودت کے حوالے سے. تو سب سے پہلے 2 منٹ کے اندر میں اپنے معزز سامعین سے کوئی گرامیٹیکل ڈسکس نہیں، بڑی سادگی کے ساتھ صرف لفظ فلسفہ کی معنوی حیثیت پر بات کروں تاکہ بات آگے بڑھے. ایک بات بار خاطر نہ ہو تو عرض کرتا چلوں، تشریف لائیں. معنویت کے اعتبار سے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کو. ایک بار اور صلوات پڑھیں، تشریف لائیں آگے. حوادث سے معالج کو متاثر نہیں ہونا چاہیے کہ اگر طبیب مریض سے متاثر ہو کے اپنے فیصلے بدلے تو علاج نہیں ہوتا. مریض پر واجب ہے کہ طبیب کے اقوال پر اپنے فیصلے بدلے. فریضہ منبر نہ مجمع کی کثرت اور قلت سے طے ہوتا ہے، اس میں جو حد فاصل ہے، جو حد ادب ہے، جو اہم چیز ہے وہ فہم ہے. اگر فہم کارگر نہیں ہے تو نہ سماعت سے کوئی فائدہ ہے نہ خطابت سے کوئی فائدہ ہے. مشہور شعر ہے فارسی کا، صاحب 2 چیز می شکنت قدر شعر را، تعریف ناشناس و سکوت سخن شناس. 2 چیزیں بات کی اہمیت کھو دیتی ہیں، ایک نااہل کا چلا پکار کے داد دینا اور ایک سمجھدار کا خاموش رہ جانا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. میرے پیٹرن سے، میرے طرز تخاطب سے، طرز تکلم سے کسی حد تک آپ واقف ہیں. بہت معمولی طالب علم ہوں، مجھے کوئی دعویٰ علم نہیں ہے، لیکن ایک بات طے ہے، حقیر نے نہ کبھی اپنا طرز تخاطب بدلا ہے، نہ طرز کلام بدلا ہے، نہ زبان بدلی ہے، نہ بیان بدلی ہے، نہ کبھی مجمع کو دیکھ کے یہ طے کیا ہے کہ کچھ سہل پڑھنا چاہیے یا کچھ کٹھن پڑھنا چاہیے. اگر روشیں یوں بدلتی رہیں تو
تو پھر طبیعت میں استمرار کہاں؟ اور جب خود طبیعت میں کوئی استمرار نہ ہو تو پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ابلاغ کہاں سے؟ اس لیے کہ ابلاغ کے لیے ضروری ہے کہ جو مبلغ ہے، جو میسج کنوے کر رہا ہے، اس میں خود استمرار پایا جاتا ہو۔ اب میں بغیر کسی تمہید کے آ جائیں گے، لوگ آ رہے ہیں برابر انشاءاللہ، اور کل سے باقاعدگی کے ساتھ آ چکے۔ پہلی مجلس ہے، یوں بھی تاخیر ہو گئی، مجالس بھی ہو رہی شہر میں، اور خیر مانوی رخ عرض کر رہا ہوں میں صرف 2 منٹ کے اندر۔ بات کہاں سے کہاں پہنچ گئی، الکلام یجر من الکلام، بات سے بات نکل جاتی ہے، اور کوشش کروں گا کہ آسان زبان میں بات ہو۔ صلوات پڑھنے پر محمد والے محمد۔ فلسفے کا مطلب علم کلام کی کوئی بحث نہیں چھیڑنا، نہ یہ اس کا محل ہے۔ معنوی اعتبار سے جو عرفاء، ادبا اور فلاسفہ سبوں کے نزدیک متفق علیہ ہے، وہ ہے کسی بات کی تہ تک پہنچنا، اور ایسی تہ تک پہنچنا، اس بات کو اس طریقے سے پا لینا کہ ہم اسے سمجھا بھی سکیں۔ میں نے کہا گرامیٹیکل ڈسکس نہیں کر رہا ہوں، لفظ کس سے بنا ہے، اس کے معنی کیا، اس کے معنی کیا، لیکن جو مفہوم بین العلماء متفق علیہ ہے وہ یہ ہے۔ فلسفے کا مطلب الجھانا نہیں ہے، بلکہ الجھے ہوئے مفاہیم کو سلجھانا ہے۔ کہ فلاں صاحب بہت بڑے فلاسفر ہیں، 1 گھنٹے کیا فلسفیانہ گفتگو، کیا بڑا سرکار بولے وہ فلاسفر ہیں، ان کی بات ہی سمجھ میں نہیں آتی، وہ بھی احمق ہیں اور آپ بھی احمق ہیں۔ جب سمجھ ہی میں نہیں آتا تو کس بات کا فلسفہ؟ فلسفے کا مطلب ہے جو سمجھ بھی سکے اور سمجھا بھی سکے، اور اسے عرفا کی زبان میں کہتے ہیں کہ یدرک و یوسف۔ جب ہم کسی شے کو، یہ اصطلاح ہے بین العلماء، جب ہم کسی شے کو درک بھی کریں اور اس کا وصف بھی بیان کرتے ہیں، یہ منزل ہوتی ہے ایک فلاسفر کی، کہ وہ درک بھی کرے اور جو ہم نے دیکھا، جو ہم نے پڑھا، جو ہم نے سمجھا، اس کو پھر دوسری جگہ جا کے کنوے بھی کر سکے۔ میں نے جو سرخی قرار دی ہے اس خمسے کی، وہ ہے سرکار فلسفہ مودت۔ اب پورا خمسہ 2 لفظوں کے حصار میں ہے، ایک فلسفہ اور ایک مودت۔ اگر فلسفے پہ بحث کی جائے تو وہ خود اپنے آپ میں ایک فلسفہ ہے، اور مودت پہ بحث کی جائے تو وہ بھی اپنے آپ میں ایک فلسفہ ہے۔ ان دونوں زاویوں کے بیچ حقیر کی کوشش ہے، اور معمولی کاوش ہے، ادنا سی، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ ابتدا یہاں سے کرتا ہوں کہ پوری اس کائنات میں ابتدا تا انتہا جو کچھ غرض و غایت ہے، آسان کر کے عرض کرنے کی کوشش کروں گا، بس ذہنی التفات شرط ہے۔ خادم داد کا طالب نہیں، توجہ کا طالب ہے، اس لیے کہ اگر جہاں مسکنسلٹ ہو وہیں بات بیکار ہو جاتی ہے۔ خیر، بار خاطر نہ ہو جائے، اس لیے اختصار کے ساتھ یہیں پر نفس سے مضمون کو سمیٹتے ہوئے حاضر کرتا ہوں۔ پوری کائنات، اور آگے بڑھ کے بات کریں، چاہے وہ عالم امکان ہو چاہے عالم اقوان، اگر بنا ہے کسی چیز کی، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کسی چیز پر، تو سرکار من وہ صرف اور صرف محبت ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ تشریف لائیں، ظہیر صاحب بھی آ گئے، دیکھیے صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ واہ، قبلہ توجہ، آئیے۔ ابتدائے نظم عالم کہاں سے ہے؟
ذرا اس پر سرکار غور فرما لیں. کن تو کنزن مخفیہ، میں چھپا خزانہ تھا. اب زبان و بیان کی کچھ مجبوریاں ہیں. یہاں تھا کا وہ مطلب نہیں ہے جو بقید زمان ہو، اس لیے اگر بقید زمان تسلیم کر لیا، جہاں آپ نے بقید زمان تسلیم کر لیا تو توحید رخصت ہو گئی. اور ہمارے یہاں خدا کو خدا ماننا حجت نہیں ہے، یہ صرف اثنا عشریہ کو فخر حاصل ہے. خدا ماننا کافی نہیں ہے، بلکہ خدا کو ویسا خدا ماننا جیسا وہ منوانا چاہتا ہے. خدا کو ویسا منوانا جیسا وہ منوانا چاہتا ہے. اسی لیے ہمارے ہاں فلسفہ توحید ہے، اور فلسفہ توحید پر محمد و آل محمد سے زیادہ نہیں، محمد و آل محمد کے علاوہ کوئی نہیں بولا. اس لیے کہ بولا اسی کے بارے میں جاتا ہے جس سے قربت ہوتی ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. خیر، اب یہ شعر تو ہے نہیں جو مقرر ارشاد بھی ہو جائے. حقیر جو عرض کرنا چاہتا ہے بھی وہاں تک بات نہیں پہنچی. کن تو کنزن مخفیہ، موضوع سے ہٹوں گا نہیں، فلسفہ میں تو یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ میرے موضوع کا محور ہے بی بی زہرا سلام اللہ علیہا، میں اسی پر بات کروں گا. فَأَحْبَبْتُ، چھوڑ رہا ہوں پوری حدیث قدسی میں، بات سمیٹ کے جلدی کرنا ہے. اب بھی علماء اکرام موجود ہیں، ان سے آپ پوچھیں فَأَحْبَبْتُ کا مطلب کیا ہے، اس کا مطلب بھی ہو کس بات سے محبت ہوئی. طلب کے معنی ہے چاہنا، لیکن محبت حب جو مادہ ہے اس کے معنی چاہنا نہیں ہے، ورنہ یہ لفظ طلب ہوتا، لفظ حب ہے. مجھے محبت ہوئی، اس باریکی پر غور فرمائیے. عام ترجمہ ہے میں نے چاہا کیا ہوتا ہے، یہاں کہاں طلب ہے، اس کا مادہ حب ہے. کس چیز سے محبت ہوئی، کہ اس چیز سے کہ میری معرفت ہو. تو پہلا زینہ محبت اور دوسری منزل معرفت. یا اب اگر حدیث قدسی کے ذیل میں، میں بہت توجہ چاہتا ہوں، حدیث قدسی کے ذیل میں اگر آپ غور فرمائیں تو صرف اسی پیرا میں آدھی سطر میں دو مسئلے تو طے ہو جاتے ہیں کہ محبت اور معرفت دونوں ایک دوسرے کا لازمہ ہے. محبت بربنائے معرفت ہے، معرفت بربنائے محبت ہے. اگر محبت نہیں تو معرفت کا کوئی فائدہ نہیں، اور اگر معرفت نہیں تو محبت کو استمرار نہیں. تو ابتدا کہاں سے ہوتی ہے، یعنی کائنات ہستی کا پہلا ورق کھلتا ہے تو اس کا فلسفہ محبت ہے. اب آگے بڑھیں. اس عالم امکان میں ماں باپ جو اقسام محبت ہیں، ماں کی محبت جو مامتا کہلاتی ہے، باپ کی محبت جو شفقت کہلاتی ہے. کمال محبت کیا ہے؟ انسان کو چھوڑیے، دیگر جاندار کو دیکھ لیجئے. ایک چرند ہے، پرند ہے، چھوٹا جانور ہے، اور اس کے بچے پر بڑی طاقتور مخلوق حملہ آور ہوتی ہے، لیکن وہ ماں جو کوئی حیثیت نہیں رکھتی، کوئی طاقت نہیں ہے. مرغی کے بچے پر بلی حملہ کرتی، کوئی طاقت نہیں اس کی بلی سے لڑنے کی، لیکن وہ بلی پر حملہ آور ہو جاتی ہے. یہ اسے جرأت کس نے عطا کی؟ نہیں توجہ فرمائی بھائی آپ نے. یہ اتنی شجاعت اس کے اندر کہاں سے آ گئی کہ ایک ایسے مقابل سے جس سے مقابلے کا تصور بھی اس کی حیثیت کے مطابق باطل ہے، اتنی بڑی طاقت سے وہ ٹکرا رہی. یہ جرأت کہاں سے آئی کہ اس کے دل میں جو اپنے بچے کی محبت ہے اس نے اس میں جرأت و شجاعت پیدا کر دی. توجہ فرما رہے ہیں؟ اب سمجھ میں آئی اپنی 1400 برس کی تاریخ کہ 1400 برس ہو گئے، ہر
طاغوتی حکومت سے ہم ٹکراتے رہے، حکومتوں کا خاتمہ ہو گیا، نعرہ حیدری کی صدائیں باقی ہیں۔ یہ استمرار جو ہمارے اندر یہ جو آیا طاغوتی بڑی سے بڑی طاقت سے یہ حوصلہ آیا کہاں سے؟ تو سرکار من فلسفہ محبت یہی ہے کہ محبت محب اور محبوب کے درمیان جو رشتہ پیدا کرتا ہے اس کا ایک لازمہ یہ بھی ہے کہ محب اپنے محبوب کے لیے جرأت مند بن جاتا ہے، پھر اس راہ میں محب بزدل نہیں ہوتا۔ اب پوری تاریخ شیعت اٹھا کے علی والوں کی قربانیاں دیکھ لیجئے، وقت پڑا تو ہم نے دار کو ممبر بنا دیا، زندانوں کو مدرسہ بنا دیا، کتب خانوں میں کتنی کتابیں ہیں جو ہمارے علماء اور اسلاف نے قید خانوں میں لکھی ہیں۔ یہ جرأت آئی کہاں سے؟ یہ رمز محبت ہے جو نبض حقیقت کی شکل میں رواں اور دواں ہے، اور اسی فلسفے کی عکاسی نظام الہی کر رہا ہے۔ بہت قریب آ کے بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں میں، موضوع تھوڑا ادق ہے لیکن آسان زاویہ۔ ماں کے اندر جو محبت پائی جاتی ہے اسے ہماری زبان میں مامتا کہا جاتا ہے، باپ کے اندر جو محبت پائی جاتی ہے اسے شفقت کہا جاتا ہے۔ وہ خالق قادر جو حکیم بھی ہے، اس کی حکمت ہے اس میں مضمر کہ اس نے ماں کے ہاں آثار رزاقیت ودیت فرمائے اور باپ کے ہاں شفقت، ورنہ ہم تو پیدا ہوتے ہی مر گئے ہوتے، جب ہی جنازہ نکل گیا ہوتا۔ ارے انسان کا بچہ اشرف المخلوقات، اور اشرف المخلوقات کا معاملہ کیا ہے؟ اگر چوٹیاں لپٹ جائیں تو مر جائے، مکھیاں چپٹ جائیں تو مر جائے، سائے میں رہ جائے تو مر جائے، دھوپ میں رہ جائے تو مر جائے، نہ اپنا ڈیفینس کر سکتا نہ اپنا دفاع کر سکتا، کچھ بھی نہیں۔ مچھلی کا بچہ انڈے سے نکلتا ہی تیرنا شروع کر دیتا، لیکن انسان کا بچہ اشرف ہے لیکن کمزور ہے۔ کیوں کمزور ہے؟ اتنا کمزور اس لیے پھیلانے کا وقت نہیں ہے کہ اسے معاشرے میں رہنا ہے، نہیں ابھی آپ وہاں تک پہنچے، اسے معاشرے میں رہنا ہے۔ جانوروں کے بچوں کو معاشرے میں نہیں رہنا ہے جو انہیں تربیت کی ضرورت ہو، اسے معاشرے میں رہنا ہے، لہذا تربیت کے لیے مربی چاہیے، جو وہ سکھائیں گے یہ وہ بولتا ہوا نکلے گا۔ تو ایک نظام قائم ہو معاشرے کا، اس لیے اسے کمزور بنایا گیا، اور یہ بھوک رکھتا ہے۔ اس حکیم مطلق نے شعور گرسنگی بخشا، بھوک کی تمیز ہے لیکن کیا کھانا ہے یہ نہیں جانتا، نہیں توجہ فرمائی آپ نے، کیا کھانا ہے یہ نہیں جانتا، فلسفہ محبت سمجھ، کیا کھانا ہے یہ نہیں جانتا، یہ پتا ہے کہ مجھے کچھ کھانا ہے۔ اور بالکل جو طفل نو ہے، ایک دم طفل نو حیات ہے، نوزاد ہے، روتا ہے جب اسے خواہش ہوتی ہے، اب ماں سمجھتی ہے کہ یہ بھوکا ہے، یعنی یہ شعور ہے کہ بھوکا ہو، کیا کھانا ہے یہ نہیں پتا۔ دیکھیے لازمہ وجود بھوک، لیکن ادراک شعور اسے ابھی نہیں بخشا گیا۔ یہ شعور کی خیرات کون دے گا؟ کہ اسی لیے ماں باپ جیسا مدرسہ رکھا جو اسے شعور کی خیرات عطا کرے۔ اب یہ پیدل چل رہا ہے، 2 برس کا، 3 برس کا، 4 برس کا، اب بھی نظر بچی تو مٹی کھا لیتا ہے، غذا کا تمیز ہو چکا ہے، لیکن ابھی نفاست اور کثافت کا فرق نہیں سمجھا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں سرکار، ابھی کثافت اور نفاست کا فرق نہیں سمجھا، اس لیے اب بھی مٹی چاٹ لیتا ہے۔ یہ شعور دیا کس نے؟
کہ جن میں اللہ نے آثار رزاقیت رکھے انہی کی یہ ذمہ داری بھی رکھی کہ یہ شعور بھی بخشیں. یہ تو بات ہے سرکار انسان کی. انہیں زیادہ غور کرنا چاہیے جنہیں فرشتہ صفت بننے کا شوق ہے. اب جو میں عرض کر رہا سرور کائنات کی بز ہے سید الملائکہ تشریف لے آئے جناب جبریل علیہ السلام. دسترخوان سجا تک آئیے آپ بھی کھانا نوش فرما لیجیے. کہا سرکار ہماری یہ غذا نہیں ہے. کہا آپ کی غذا؟ کہا ہماری غذا سبحان اللہ الحمدللہ استغفر اللہ اللہ اکبر تمجید تحمید تسبیح ہماری غذا. شعور غذا کس نے دیا؟ آپ ہی کو رزق دینے والے کا نام علی تھوڑی ہے. شعور غذا کس نے دیا؟ سبحنا و سبح الملائکہ معصوم فرماتے ہیں ہماری تسبیح سے ملائکہ نے تسبیح سیکھی. ہماری تحلیل سے ملائکہ نے تحلیل سیکھی. یعنی یہ احساس غذا تھا، شعور غذا نہ تھا. تو جو انسان کو رزق بانٹے اسی کو علی نہیں کہتے، جو ملائکہ کو بھی شعور غذا عطا کرے اسے علی کہتے ہیں. صلوات ہے محمد و آل محمد پر. توجہ فرما لیں سرکار. یہ ساری کڑی، یہ سارے تعلقات، ان سب کے پیچھے جو چیز کام کر رہی ہے وہ عنصر ہے محبت. اب محبت کی تعریفیں جو عرفاء اور فلاسفہ نے بیان فرمائی ہیں اس میں سے ایک آدھ آج بارے خاطر نہ ہو تو سماعت فرما لیجیے. انشاءاللہ تفصیل سے کل عرض کروں گا، مودت تک پہنچوں گا، اور کوشش یہ رہے گی کہ زیادہ سے زیادہ شہزادی عالمیان سلام اللہ علیہ پر بات ہو. آج چونکہ تمہیدی گفتگو ہے اس لیے حاضر کرتا ہوں. پہلا مرحلہ محبت کا لازمہ ذکر ہے. سارے عرفاء اور دانشور اس کا متفق، اور احادیث معصومین علیہ السلام سے بھی ثابت ہے. محبت کا لازمہ ذکر ہے. انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کی فطرت یہ ہے کہ اس کا ذکر کرتا ہے. اس دنیا میں معمولی محبت کی بات دیکھیے، جو جس کو چاہتا ہے وہ موضوع ہو یا نہ ہو، محل ہو یا نہ ہو، موقع ہو یا نہ ہو، بس ایک ہی رٹ لگی ہوئی ہے، موضوعی کا تذکرہ. تو معلوم ہوا کہ محبت کا لازمہ ذکر ہے. یعنی جس کو چاہے گا انسان اس کا ذکر ضرور کرے گا. توجہ فرمائی بھائی، اردو میں یہ عرض کر رہا ہوں. محبت کا لازمہ ذکر ہے. محبت کی چاشنی تذکرہ ہے. جسے چاہتا ہوگا، سب کو چھوڑیے. اگر کوئی کپڑا انسان کو پسند ہے وہ اسی کی بات کرتا، یعنی جو چاہتا ہے اس کا تذکرہ ضرور کرے گا. تو محب مجبور ہے اپنے محبوب کا تذکرہ کرنے کے لیے. جہاں بیٹھے گا اپنے محبوب کا تذکرہ کرے گا. یہ تو احسان ہے ہمارے محبوب کا ہم پر. ہمیں تو کرنا ہی تذکرہ تھا. انہوں نے مزید کرم فرمائی، یہ فرمائی، کہا ذکر و علی نے بادا. یعنی ذکر یوں ہی نہ ہو بلکہ عبادت رہے. نہیں، موضوع سے نہیں ہٹا ہوں. ہو سکتا ہے کسی ذہن میں سوال آئے کہ یہ پیٹرن سے الگ بات کیوں. اب اس فلسفے کو دیکھیے آپ. ذکر، مولا فرماتے ہیں ذکر اول ہے مذکور کی طرف سے، ثانی ہے ذاکر کی طرف سے. انشاءاللہ کل عرض کر سکوں گا میں یہ، ورنہ زیادہ پھیل جائے گی بات. اجمالی خاکہ عرض کر رہا ہے حقیقت. ذکر اول ہے مذکور کی طرف سے. یہاں مذکور سے مراد محبوب ہے.
اور ذاکر سے مراد محب ہے، یعنی جب تک محبوب نہ چاہے کہ ہمارا یہ تذکرہ کرے تب تک اس کے بس کی بات نہیں کہ یہ اس کا تذکرہ کرے، یعنی جب تک عطائے محبوب نہ ہو تب تک کسی کی یہ تاب نہیں، جب تک اس کی طرف سے نگاہ کرم انداز نہ ہو، اس کی نوازش نہ ہو، تب تک اس کے بس کی بات نہیں۔ لہذا اب ضروری ہے کہ جس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے اس کی رضا و رغبت ہو، ورنہ نتیجہ کیا ہوگا؟ اگر بربنائے نقش محبت ہے، نقش کو تعویذ والا نقش نہ سمجھے، بچوں کے لیے اس کا نام حضور سے بہتر، بربنائے نقش محبت ہے، بربنائے نقش فلاسفہ کی اصطلاح میں یعنی کسی وجہ سے سببی محبت، کچھ دیکھا، کچھ اچھا لگا، قبلہ کی مجلس اچھی لگی، اسٹائل اچھا لگا، شعر اچھے لگے، انداز اچھا، محبت ہو گئی۔ لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ لازمہ وجود بن جائے، اس لیے کہ یہ عارضی ہے، سببی ہے۔ بہت اچھے لگ رہے تھے قبلہ، پتہ چلا 2 گھنٹے ساتھ بیٹھے اور کچھ الٹا بولے، جتنا حسن کا سراپا تھا وہ سب اتر گیا 2 منٹ میں۔ جب محبت تھی تو کہاں چلی گئی؟ محبت کی تعریف یہی ہے جس میں استمرار پایا جائے۔ اب پھر قول نقل کر رہا ہوں مولا کا کہ اول ہے مذکور کی طرف سے، ثانی ہے ذاکر کی طرف سے، تو جب تک وہ نہ چاہے تب تک نہیں ہوتی۔ اب جو شخص بھی اپنے دل میں خنکی ولائے آل محمد محسوس کرے تو وہ یہ سمجھے کہ اہل بیت کی طرف سے آتا ہے۔ انشاءاللہ کل اور مزید پھیلاؤں گا میں اسے، آج تبھی دوسری تعریف سن لیجئے محبت کی۔ عرفاء کا ایک بڑا طبقہ ہے، اب نہ حوالوں کا وقت ہے نہ فلسفیانہ گفتگو کا، لیکن صرف اتنا عرض کروں، عرفاء کا ایک بڑا طبقہ ہے جس نے مل کے ایک تعریف لکھی ہے، میں آسان 2 لفظوں میں سنا رہا ہوں۔ محبت، عرفاء فلاسفہ کہتے ہیں محبت وہ ہے جو عطا سے بڑھتی نہیں، جفا سے گھٹتی نہیں۔ پھر میں سنیے، حالانکہ یہ شعر نہیں جو مقرر ارشاد ہو، مگر آپ سنیے اس لیے کہ بات ابھی نہیں پہنچی۔ ہاں، محبت کی تعریف عرفاء کہتے ہیں جو عطا سے بڑھتی نہیں، جفا سے گھٹتی نہیں۔ اب ظریفہ دعائیں مانگ رہے ہیں، مولا یہ کام ہو جائے، مولا کچھ نہیں ہوتا، نہیں ہوتا تو نہیں ہوتا۔ کیا مولا کی محبت میں کوئی کمی آ گئی؟ بس کام ہو یا نہ ہو، کام کے لیے تھوڑی جاتے ہیں ہم، تو اپنی طینت سے مجبور ہیں کہ ہمیں علی سے محبت کرنا ہے۔ یہ محبت ہی وہ ہے جو عطا سے بڑھتی نہیں۔ اب مولا فرماتے ہیں سنیے کہ اگر میں ایک شخص مولا کے پاس، تو آپ فلاں، آپ فلاں، آپ عقدہ کشا، اور آپ یہ، اور آپ خیبر شکن، مولا کا یہ سب بڑا کام کی بات کر، اپنا کام بتا، تو ہمارا شیعہ نہیں۔ اور نے کہا واللہ میں آپ کا، کہا نہیں تو جھوٹ بول رہا، کام بتا۔ کہا میں آپ کا شیعہ ہوں۔ کہا تو راز کھلوانا چاہتا ہے تو سن لے، حاکم شام نے بھیجا ہے تو جاسوس بنا کے یہ سوال ہیں، لے ان کے جواب لیتا جا۔ شیعہ نہیں ہے کیا یعنی آپ میری شیعت کیوں نہیں تسلیم کرتے؟ امیر کائنات نے ایک طائرانہ نظر پوری کائنات پر ڈالتے ہوئے فرمایا سن، جس دن عالم ذر میں تمام شیعوں کی روحیں میری ولایت پر لبیک کہتی ہوئی دوڑی تھیں، اس دن میں نے تجھے نہیں دیکھا تھا۔ اس دن تجھے نہیں دیکھا تھا۔ اب اس کے بعد جو مولانا نے تعریف بیان فرمائی ہے، فرماتے ہیں سن، اگر میں اپنے چاہنے والوں کے منہ پر تلواریں لگاؤں تو وہ مجھ سے نفرت نہیں کر سکتے، اور اگر اپنے دشمنوں کو زر و جواہر سے لاد دوں تو وہ مجھ سے محبت نہیں کرتے۔
یہ مرحلہ ازلی ہے جو طے ہو چکا ہے کون کس خانے میں ہے. کوشش سے خانہ بدلنے والا نہیں ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. یہ معاملات ہیں جو ازلی طے ہو چکے ہیں. دیکھیے پھر بات کہاں سے کہاں نکلی. اب آپ اجازت دے تو میں عرض کروں صلوات پڑھے محمد و آل محمد. شرر صاحب میں جو عرض کر رہا تھا وہ ابھی تک نہیں عرض کر پایا. فلسفہ محبت یہی ہے. محبت کا لازمہ ایک بات میں نے عرض کی, اس کو ذہن نشین رکھیے گا تاکہ کل اس پر بات ہو سکے. محبت کا لازمہ ذکر ہے. محبت کا لازمہ طلب کمال ہے. یہ دوسری بات میں عرض کر رہا ہوں, اس میں انشاءاللہ کل عرض. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جہاں پر بات چھیڑ دی تھی میں نے اور بچ کے نکل آیا, میں اس کو پورا کر دوں بات کو, پھر انشاءاللہ کل تفصیل سے بات ہوگی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ غرض و غایت خلقت. میں نے عرض کیا کہ ابتدائے نظم عالم محبت ہے. قرآن نے جو عنوان حیات بتایا وہ ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. قرآن نے عنوان حیات بتایا وما خلقت الجن والانس, اس کے ترجمے کی میں ضرورت نہیں سمجھتا. بی بی زہرا سلام اللہ علیہا نے صلوات پڑھے محمد علیہ محمد عنوان کامیابی بیان فرمایا کہ کامیاب کون ہے. مشہور حدیث ہے بی بی کی, میں صرف ترجمے پہ کفایت کرتا ہوں. بی بی فرماتی ہیں وہ کامیاب ہے کلی طور پر جو علی سے محبت کرتا ہو. یہ ایک حدیث ہے بی بی کی, ان سعید حق سعید کل سعید, طولانی حدیث ہے تھوڑا, میں صرف ترجمہ پہ کفایت کر رہا ہوں. وہ کامیاب ہے دنیا و آخرت میں جو علی سے محبت کرتا ہے, اور بدبخت وہ ہے, شقی وہ ہے جو علی سے ابغضا, علی سے یہاں ابغضا کے لفظ, علی سے بغض رکھتا ہو, اناد رکھتا ہو, دشمنی رکھتا ہو. قرآن نے غرض خلقت کیا بتایا سرکار؟ عبادت. بی بی نے کامیابی کیا بتائی؟ علی کی محبت. رضا الہی کا دوسرا نام ہے سیدہ. اسی لیے بی بی کا لقب ہے راضیہ مرضیہ. اس پر غور کیجئے, بی بی کا لقب صرف یہ نہیں کہ راضیہ, نہ نہ, راضیہ بھی مرضیہ بھی. یہاں یک طرفہ دیکھیے وہ حدیث رایت ہے, کل علم اسے دوں گا جو رجل ہوگا, کرار ہوگا, غیر فرار ہوگا, اور کیا محب خدا و رسول, محبوب خدا و رسول. یہ نہیں وہ خدا رسول کیا ہر آدمی دعوے دار ہے, ہم چاہتے ہیں خدا رسول کو. منزل کمال یہ ہے کہ خدا و رسول اسے دوست رکھتے ہوں گے. یعنی یک طرفہ دیکھیے محبت کا معیار یک طرفہ. جب بی بی کا لقب کیا ہے؟ راضیہ اور مرضیہ. یہ خدا سے راضی, خدا ان سے راضی نہیں. آپ نہیں ابھی وہاں تک پہنچے. پوری دنیا اس بات کی کوشش کر رہی کہ وہ خدا کو راضی کر لے. یہ کمال ہے آل محمد کا, کریمہ اہل بیت کا, کہ ان کا لقب ہے مرضیہ, یعنی جو خدا سے راضی. صرف یہ نہیں کہ خدا ان سے راضی, وہ خدا سے راضی. آپ ذرا غور تو کریں حجاب توحید پر, انشاءاللہ حقیقت کا عرض کرنے کی کوشش کرے گا. بس بی بی نے معیار کامیابی کیا بتایا؟ علی کی محبت. قرآن نے خلقت کی غرض کیا بیان کی؟ عبادت. اور مرضی الہی کا دوسرا نام ہے سیدہ. اب بی بی بتا رہی ہے کہ کامیابی علی کی محبت ہے. قرآن کو بی بی سے بہتر کیا؟ بی بی مطلب میرے پاس لفظ ہی نہیں ہے, میں کیا کہوں کہ ان جیسا کوئی نہیں جانتا ہوگا. یہ بھی
آئیے جتنی ڈگریاں لیے ہم گھوم رہے ہیں یہ سب کیا ہے؟ مولا کائنات کے شاگرد تھے ابوالاسود دوئلی، انہوں نے کچھ کلمات لکھے، کچھ ایک پیٹرن لکھا اور مولا کو دکھایا کہ سرکار ذرا دیکھ لیں۔ مولا نے اتنا فرما دیا کہ ہاں ٹھیک ہے، حاضن نہ ہو احسن یا حاضن نہ ہو احسن، دونوں طرح سے جملہ الٹ پلٹ کے کہ یہ طریقہ ٹھیک ہے، نہ ہو کہتے ہیں طریقے کو، حاضن نہ ہو احسن بے خبر ہے کہ ٹھیک ہے یہ اچھا طریقہ ہے۔ مولا نے فرما دیا، مولا کے منہ سے نکل گئے حاضن نہ ہو، وہ اس علم کا نام ہی علم نہ ہو پڑ گیا، بس اتنی سی بات ہے اور کچھ نہیں۔ اور جناب ابوالاسود دوئلی کی کاوش کے بعد جو قوانین سامنے آئے تو یہ قرآنی الفاظ پر ردائے اعراب اڑائی گئی، یہ زیر زبر پیش کی چادر جو ہے یہ علی کے ایک شاگرد کا کارنامہ ہے۔ ورنہ عجم جتنے بھی ہیں وہ سب قرآن غلط پڑھتے، تو جس کے گھر کے شاگردوں کا کارنامہ قرآن کے الفاظ پر جامع اعراب ڈالنا ہو تو وہاں سے جو چھن کے آیا تو بی بی نے کیا کامیابی کا راز بتایا؟ علی کی محبت، اور قرآن نے خلقت کا مقصد کیا بتایا؟ کا عبادت۔ اس کا مطلب سرکار یہ ہے کہ علی اور عبادت میں کوئی رابطہ ہے بھائی، وہ خدا کے واسطے، اس کا مطلب سرکار یہ ہے کہ علی اور عبادت میں کوئی رابطہ ہے، بغیر علی عبادت نہیں، اور علی کا تصور منزل معبودیت سے ہٹ کے نہیں، ورنہ پھر معاملہ ہوگا نہ خدا ہی ملا نہ مثال سنا۔ اب حقیر جو عرض کر رہا ہے بات ذرا الجھی ہوئی ہے، پیچیدہ ہے، لیکن بہت آسان کر کے عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ میرا تو موضوع معارف رہتے ہیں اور اپنے پیٹرن پر گفتگو کرتے ہیں۔ علی اور عبادت میں کوئی رابطہ ہے، اگر علی اور عبادت میں رابطہ نہ ہو، بات جہاں سے شروع ہوتی ہے وہیں پر ختم ہوتی ہے۔ دیکھیے سرکار نے کیا فرمایا؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ اب اس کو دوسرے رخ سے دیکھ لیجیے، جلدی بات ختم کر دوں گا انشاءاللہ، کل وقت پر تشریف لائیے گا، آپ سے معروضہ ہے۔ لا الہ الا اللہ کہو فلاح پا جاؤ گے۔ مجھے بتائیں آپ قبلہ، کیا لا الہ الا اللہ سے فلاح مل گئی؟ حضور کا فرمان ہے، یہیں سے تبلیغ شروع ہوئی ہے، پہلا نعرہ ہے لا الہ الا اللہ کہو فلاح پا جاؤ گے۔ جہاں سے بات شروع ہوتی ہے سرکار وہیں پر بات ہوتی ہے قبلہ ختم۔ تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ بھائی لا الہ الا اللہ کہو فلاح پا جاؤ گے، اب بات ختم ہو گئی، کہ ٹھیک ہے بھائی سب لا الہ الا اللہ کہتے رہنا، خدا حافظ۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ جو کلمہ ہے قولوا لا الہ تفلحوا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، یہ لا الہ الا اللہ جو ہے بین القوسین ہے، ایک قوس ہے قولوا اور ایک ہے تفلحوا۔ قولوا کا حاصل کلام ہے لا الہ، کہنا کیا ہے؟ لا الہ۔ اب اس کے بعد تفلحوا، تفلحوا کا لازمہ کچھ اور ہے جو پوشیدہ ہے، کب وہ بتائے گا انجام۔ آغاز بخیر تو سب کا ہوتا ہے، ضروری تھوڑی ہے کہ انجام بھی بخیر ہو جائے، وہ بتائے گا انجام۔ حضور سرور کائنات جب جا رہے ہیں دنیا سے تو کہا اگر یہ نہ کیا تو کچھ نہ کیا، توجہ ہے، اگر یہ نہ کیا تو کچھ نہ کیا۔ ایسا فرقت فانصب الی ربک فرغب، نصب کر دیجیے۔ شروعات کہاں سے ہوئی تھی؟ علماء موجود ہیں، چیپٹر جہاں سے شروع ہوتا ہے وہیں تو ختم ہوتا ہے، موضوع تو وہی رہتا ہے کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ اب لاکھوں لوگ لا الہ الا اللہ کہنے والے ہیں، اب تو سند فلاح دینا چاہیے، کہ نہیں اگر یہ نہ کیا تو کچھ نہ کیا۔ قولوا کا مستثنی ہے لا الہ، اور فلاح کا حاصل ہے کچھ اور، کہ لا الہ سے فلاح نہیں ملتی، کہ پھر لا الہ الا اللہ کہلوا کیوں رہتے کہ لا الہ الا اللہ کہو فلاح پا جاؤ گے؟ کہ میں نے ناقص لا الہ کی بات نہیں کی، کامل لا الہ کی بات کی۔
ناقص لا، کیونکہ لا الہ ناقص ہے ان کے بغیر، لا الہ ناقص ہے، گواہی کی تو ہمارے کوئی بحث ہی نہیں، لا الہ ناقص ہے۔ امام کیا فرماتے ہیں رضا غریب علیہ السلام؟ بے شرطہا و شروطہا، اور میں ان شرطوں میں سے ایک شرط، کائے کی شرط؟ قبلہ، لا الہ کی شرط۔ تو آل محمد شرط لا الہ ہیں۔ اب اگر لا الہ، اب شرط کیا ہے؟ شرط کی تعریف اتنی ہے، اذا فات الشرط فات المشروط، شرط ختم، مشروط ختم۔ تب شرط یہ ہے آپ مجلس میں آئیے مگر شیروانی پہن کے آئیے، یہ شرط ہے۔ اب آپ کھڑے باہر بغیر شیروانی کے مایا کا نہیں، جائیے آپ واپس، داخلہ ہی نہیں۔ کیوں کہ شرط ہے داخلہ شیروانی کے ساتھ، تو شرط ختم، مشروط ختم، آپ کو داخلہ ہی نہیں ملے گا۔ شرط لا الہ آل محمد ہے، جب لا الہ کی شرط آل محمد ہے تو جس نے شرط کو چھوڑا وہ پکڑے رہے مگر لا الہ اسے پہلے چھوڑنے گا، اس لیے کہ شرط کے جاتے ہی مشروط گیا۔ تو قولوا لا الہ تفلحوا، فلاح پا جاؤ گے۔ فلاح کا اعلان کیا ہوا؟ قال الیوم اکملت لکم دینکم، کب ہوا یہ؟ اعلان ولایت کے بعد۔ اس کا مطلب آغاز لا الہ سے تھا اور اختتام ہو رہا ہے علی ولی اللہ کے اعلان پر۔ تو اب تفلحوا میں مضمر کیا ہے؟ علی ولی اللہ۔ اب بات جلدی سے میں مکمل کر دوں، طول کلام ہو جائے گا۔ علی کی محبت کامیابی کی ضمانت، غرض خلقت قرآن بتا رہا ہے عبادت کو، اس کا مطلب علی اور عبادت میں کوئی ربط ہے۔ کیسا ربط ہے؟ دیکھیے عبادت کا فلسفہ کیا ہے؟ جانماز پہ ہے تو چہرے کا رنگ زرد ہے، ہاتھ پاؤں در پر آ رہے ہیں، یہ خوف کیا ہے؟ یہ خوف وہ سا خوف نہیں ہے جو ہمیں آپ کو ہوتا ہے، یہ خوف بربنائے عظمت ہے، نہ کہ بربنائے وحشت۔ خوف بربنائے وحشت بھی ہوتا ہے، بربنائے عظمت بھی ہوتا ہے۔ یہ خوف ہے سرکار بربنائے عظمت، یہ خوف نہیں ہے، یہ بربنائے عظمت ہے۔ اور وہی علی میدان میں، میدان ہے خوف کی جگہ، مصلی سے خوف سے کیا مطلب؟ اگر وہ معنی خوف کے لیے جائیں تو مصلی سے خوف سے کیا مطلب؟ مصلی اطمینان کی جگہ ہے، میدان جنگ خوف کی جگہ ہے۔ مصلی پہ آئے تو کاندھے جھکے ہوئے، سر جھکا ہوا، ہاتھ زانوں پر، آنکھوں میں آنسو، گریا۔ میدان میں اگر اسی پوزیشن میں آ جائے تو پھر دشمن کو تلوار چلانے کی ضرورت نہیں، خود ہی جا کے گردن دے دیجیے۔ تو وہ شخص جو مصلی عبادت پر سورہ حمد کی تلاوت کرتے ہوئے رو رہا ہے، وہی میدان نبرد میں دشمن کو رجس پڑھ کے للکار رہا ہے۔ یہ معنوی فرق آپ ملاحظہ فرمائیے، مصلی عبادت اور میدان جنگ، لیکن تنہا ذات علی ہے جس نے مصلی عبادت اور میدان جنگ دونوں کی کڑیوں کو ملا دیا۔ بات ختم کر رہا ہوں سرکار، انشاءاللہ کل شروع کروں گا۔ ایک ضربت مولائے کائنات کی، اور حضور نے کیا فرمایا؟ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین۔ اور حقیر نے بعض نسخوں میں یہ بھی دیکھا ہے الی یوم القیامہ، قیامت تک علی کی ایک ضربت، ضربت و علی، علی کی ضربت کیا ہے؟ خندق کے دن افضل ہے۔ اب یہ علماء بہتر جانتے ہیں مجھ سے، سپرلیٹو ڈگری اس میں تفضیل، افضل ہے، کتنی فضیلت رکھتی ہے نہیں معلوم، افضل ہے کائے سے؟ ثقلین کی عبادت، دونوں جہان کی عبادت سے، قیامت تک علی کی ضربت، ایک ضربت، یہاں تک تو آپ سنتے ہی رہتے ہیں،
اب میں اس سے آگے عرض کر رہا ہوں، جسارت ہے۔ مقایسے کے لیے مقولہ ہے علماء کا، لا مقایسہ الا بالجنس، مثال اور قیاس جنس پر ہوتا ہے۔ بشر صاحب نے ایک بہت اچھا مضمون لکھا، انہوں کا دیکھیے فراز بھائی، میں نے کہا یہ فلاں کی کشتی سے افضل ہے۔ بھائی یہ کون سی بات ہوئی؟ مقایسہ ہوگا جنس سے، آپ بتائیے کہ فلاں کے مضمون سے بہتر ہے مضمون ان کا، یہ کیا بات ہوئی؟ اس کا مطلب آپ کو تمیز ہی نہیں۔ آپ کا مضمون فلاں کی کشتی سے بہتر ہے، آپ کا مضمون کا فلاں کی فائرنگ سے بہتر ہے، یہ کوئی بات ہوئی بھائی؟ مقایسہ ہوتا ہے جنس سے۔ توجہ فرما رہے ہیں سرکار، میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ حضور کو کہنا چاہیے تھا علی کی ضربت دنیا بھر کی جہاد کی ضربتوں سے افضل ہے۔ بھائی علی کی ضربت فلاں کی ضربت سے افضل ہے، انبیاء کی ضربت سے افضل ہے، پوری کائنات کی ضربت سے۔ مقایسہ ہوتا ہے، لا مقایسہ الا بجنس، یہ رولنگ ہے جو میں عرض کر رہا ہوں سرکار، نیچرل جسٹس ہے، لا مقایسہ الا بجنس، مقایسہ ہوتا ہی جنس سے۔ حضور علی کی ضربت کیسے افضل ہے؟ کا عبادت سے۔ کس کی عبادت؟ کا ثقلین کی عبادت سے، یعنی اللہ پیغمبر، اس میں سارے انبیاء بھی شامل ہیں۔ افضل کیا چیز ہے؟ ضربت، ایک ضربت۔ اب ضربت، آپ پوچھئے دشمنوں نے اعتراف کیا کہ علی کی تلوار ایسے چلتی تھی کہ چشم زدن میں یہاں آئی اور وہاں گئی، تو کتنا وقت لگا ایک ضربت میں؟ بھائی ایک ضربت ہے تو چشم زدن ایک لمحہ کہہ سکتے ہیں آپ؟ بس جس علی کا ایک لمحہ دونوں جہانوں کی عبادت پر قیامت تک بھاری، تو اس کے 63 سال کا حساب کیسے لگے گا؟ اب ذرا آپ مقایسہ، میں جو عرض کر رہا ہوں سرکار، یہ اصل فلسفہ یہ ہے جو حقیر عرض کر رہا ہے اس موضوع پر، لا مقایسہ الا بالجنس۔ تو حضور یہ علی کی ضربت دنیا کی ضربتوں سے افضل، علی کی ضربت فلاں کی ضربت سے افضل، علی کی ضربت، لیکن یہ علی کی ضربت پوری کونین کی عبادت سے افضل اور الی یوم القیامہ۔ کیا قیاس ہے، کیا مقایسہ ہے یہاں عبادت سے ضربت کا؟ اس کا مطلب سرکار کیا ہوا؟ علی کی عبادت ہو یا علی کی ضربت ہو، علی کی عبادت ہو یا علی کی ضربت ہو، اختلاف لفظی ہے، اختلاف معنوی نہیں ہے، یعنی حقیقت معنویہ ایک ہے، اختلاف لفظی ہے۔ اب نتیجہ عرض کر رہا ہوں، اس کا مطلب مجسم عبادت کا نام علی ہے، مجسم شجاعت کا نام علی ہے، مجسم علم کا نام علی ہے، محبت کا لازمہ ہے کمال۔ علی سے محبت اس لیے بھی واجب ہے کہ محبت چاہتا ہے انسان کمال سے۔ آج تک کوئی ایسا آدمی ملا کہ ہم فلاں سے بہت محبت کرتے ہیں، میں کہا کیوں؟ کہ وہ کالے ہیں، بھجنگ ہیں، بھونڈے ہیں، اس لیے کرتے ہیں۔ اب کوئی بات ہے؟ محبت عارضی ہو یا دائمی ہو یا وقتی ہو، محبت کا لازمہ کمال ہے، بغیر کمال کے محبت نہیں۔ وہ کہتا ہے کہ یہ جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی سرکار من، احبب تو میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، خلق تو خلقن، تو میں نے خلق کو ظاہر کیا۔ خلق کے 7-8 معنی اہل لغت نے لکھے، بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، بزرگ سب بہتر جانتے ہیں، جن میں ایک معنی ظاہر کرنا یا ظاہر ہونا بھی ہے، اور لفظ کا ترجمہ ہوتا ہے حیثیت کے اعتبار سے۔ اگر یہ لفظ خلق ہمارے جیسے عاجز کے لیے استعمال ہوگا تو اس کا ترجمہ ہوگا عدم سے وجود میں لانا، لیکن اگر یہ لفظ خلق واجب الوجود کے شاہکار کے لیے استعمال ہوگا تو اس کا مطلب ہوگا محل غیب سے محل ظہور میں آنا۔
اب سمیٹ رہا ہوں گفتگو کو. بر بنائے محبت معرفت کا خلق تو خلقن، میں نے خلق کو ظاہر کیا. تو اب جو محل ظہور میں خلق اول ہے، بہت توجہ چاہتا ہوں بھائی، بات بہت آگے کی ہے. محل اول میں جو خلق اول ہے محل ظہور میں، پوری توجہ بھائی، محل ابداد نہ دیں، توجہ چاہتا ہوں. محل ظہور میں جو خلق اول ہے کہا وہ ہے وجہ معرفت. احببت تو نعرف وجہ معرفت. معرفت کس کی ہونا ہے سرکار؟ ذات واجب الوجود کی. تو اب ایسا تو ہو کہ جس سے وہ پہچانا جا سکے. ایسا تو ہو جس سے وہ پہچانا جا سکے. اب کس کی شناخت ہونا ہے؟ قادر کی یا عاجز کی؟ تو اب جو قادر کی شناخت کے لیے وہ بھی اس قادر کی مرضی سے ظہور میں آ رہا ہے. وہ ایسا تو ہو کہ اس کی قدرت کو ظاہر کرے، اس کے نور کا مظہر ہو، اس کے کمالات کا مظہر ہو. تو محبت ہوتی ہی کمال سے ہے. اب اس نے جو خلق اول کو ظاہر کیا کہ تو بھی یکتا میں بھی یکتا، اور اس مصور حقیقی نے خلق اول کو بنانے کے بعد کہا قلم توڑ دیتا، قلم توڑ دیتا مگر تیرا اور بناؤں گا، تاکہ جس رخ سے نظر پڑے ایک ہی محمد نظر آئے. یعنی کثرت میں وحدت اور وحدت میں کثرت کا فلسفہ دنیا کی سمجھ میں آ جائے. میں یکتا تنہا اور تو بھی اپنے کمال میں یکتا اور تنہا، مگر بے اعتبار عدد محل ظہور میں 14. بے اعتبار کمال کن ہے حقیقت میں یکتا، اور پھر منزل کمال میں آ کے میرے کمالات کا مظہر کہے گا اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد، تاکہ فلسفہ وحدت و کثرت سمجھ میں آ جائے. تو محبت کا تقاضا ہے کمال، تو محل اظہار میں کمال ضروری. اب کمال سے محبت تو ہر شریف النفس انسان پر واجب ہے کہ علی سے محبت کرے. نہیں توجہ فرمائی؟ ہر شریف النفس انسان پر واجب ہے کہ علی سے محبت کرے، اس لیے کہ محبت کمال سے ہوتی ہے. اب اگر کسی کو علم سے محبت ہے تو انتہا علی تک ہوگی. اگر کوئی شجاعت سے محبت رکھتا ہے تو پھر علی جیسا کوئی شجاع نہیں. اگر کسی کو خطابت سے محبت ہے تو علی جیسا کوئی خطیب نہیں، کیونکہ مظہر اور مظہر کمالات علی ہیں. لہذا علی کی محبت شرافت کی ذمہ داری ہے، اور محبت کی شرط طے کرتا ہے محبوب. ہمارے محبوب نے جو شرط رکھی وہ کم سے کم شرط رکھی طاہر الولادت ہونے کی، اس لیے سب علی سے محبت کر نہیں سکتے. اسی لیے بی بی نے فرمایا کہ کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ علی سے محبت ہو. تو اب علی کی محبت ہی عبادت ہے اور عبادت ہی علی کی محبت ہے. یہ دو چیزیں آپس میں جدا نہیں ہو سکتی. اور بی بی زہرا سلام اللہ علیہا جو اس نور کی کڑی میں محور ہیں، انشاءاللہ کل عرض کروں گا، جو نور کی سمیٹ رہا ہوں گفتگو کو، جو نور کی کڑی میں محور ہے، سب کو جوڑے ہوئے ہیں. ایک بہت سامنے کی بات ہے، شاید اس رخ سے نہ پہنچی ہو، بس عقید اصغر کے گفتگو سمیٹ رہا ہے. نور کی وہ کڑی، وہ نقطہ جو سب کو جوڑے ہوئے، وہ محور ہیں بی بی زہرا سلام اللہ علیہ. اسی لیے آیے تطہیر میں ذریعہ تعارف ہے.
اب تو سنتے ہی رہتے ہیں، لکھنؤ ہے، فاطمہ تو ابوہا بالوہا بنوہا، کون ہے؟ ذریعہ تعارف اللہ نے بیوی کو قرار دیا ہے، یہ نہیں فرمایا محمد ہیں ان کی بیٹی ہیں، ذریعہ تعارف۔ اور اس کی ہمہ جہت بہت سی جہتوں سے آپ سنتے ہوں گے نکات جو ہوتے ہیں۔ حقیر ایک بات عرض کر رہا ہے کہ اگر کسی زاویے سے بھی مقام تعارف میں لایا جاتا تو صرف وحدت الوجود کو سمجھانا بی کی ذات کا کام، نقطۂ وحدت کو، اس دائرۂ تطہیر میں جو نقطۂ وحدت ہے، اگر مرکز تعارف میں رسول کو رکھا جاتا تو بات یوں ہوتی کہ حضور ہیں، ان کی بیٹی ہیں، ان کی بیٹی کے شوہر ہیں، ان کی بیٹی کے بیٹے ہیں۔ یہ جو کے یہ جو اضافت ہے جو عربی میں الف لام سے یا تراکیب سے ہوتی ہے یا اردو میں فارسی میں زیر لگا کے، یہ جو فاطمہ ہے مطلب محمد ہے اور ان کی بیٹی، تو کی بیٹی ایک اضافت، پھر بیٹی کے شوہر دوسری اضافت، بیٹی کے بیٹے تیسری اضافت، یہ کی کے کئی بار۔ مثلا علی ہیں، ان کی بیوی زوجہ، ان کے بیٹے، ان کی زوجہ کے باپ۔ صرف بیوی کی واحد ذات ایسی ہے جو سب کو ایک کڑی سے جوڑے ہوئے۔ ابھی آپ نے نہیں توجہ فرمائی، تھوڑا سا پتہ لسانی ہو گئی، معذرت چاہتا ہوں۔ واحد ذات بیوی کی ایسی ہے جو سب کو جوڑے ہوئے۔ فاطمہ ہیں ان کے بابا، فاطمہ ہیں ان کے شوہر، فاطمہ ہیں ان کے بیٹے، یعنی یکساں نسبت ہر طرف ایک ہی کے، ایسا نہیں کہ ان کے۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ یعنی نقطۂ وحدت طہارت کا نام فاطمہ ہے۔ صلوات علی محمد و علی محمد۔ انشاءاللہ کل بات ہوگی۔ اور اب دیکھیے میدان نبرد میں اس کا تاثر کہاں تک ہے، یہ طہارت کہاں تک لے جاتی ہے۔ لجا میں فرس پا ہاتھ ڈال دیا حر نے۔ امام حسین علیہ السلام عازم سفر عراق ہے، قادسیہ، مولا نے قادسیہ سے راستہ چھوڑا کوفے کا، اور قادسیہ سے منہ ہوئے آپ نے نبا کی طرف۔ قصر بنی مقاتل سے پانی لیا، وہاں ذخیرہ تھا چشمے سے، پانی اسٹاک کیا قصر بنی مقاتل سے۔ اس کے بعد آئی منزل شراب۔ دور سے نظر آیا کہ شاید کوئی نخلستان ہے، اصحاب نے کہا شاید مولا نے کہا نہیں۔ آگے بڑھے تو دیکھا جسے نخلستان اصحاب سمجھ رہے تھے وہ نخلستان نہیں تھا، گھوڑوں کی کنوتیاں اور نیزوں کی انیاں تھیں جو دور سے نظر آ رہی تھیں۔ دیکھا کہ 1-2 ہزار کا دستہ لیے ہوئے اور لشکر کے ساتھ زہیر قین اور دیگر لوگ علیہ السلام جو مولا کے ساتھ، انہوں نے کہا کہ مولا ابھی ان کی تعداد کفایت بھر ہے، اتنی لڑنے بھر کی، ہم ان پر حملہ کر دیں اور یہیں سے مقدمہ لکھ دیں جنگ کا، ان کی تعداد بڑھتی رہے گی اور ہمارا لڑنا مشکل ہو جائے گا۔ مولا نے کہا نہیں، پہلے انہیں پانی پلاؤ، پہلے سبیل لگا دی۔ ابھی کربلا نہیں آئی ہے، حسین نے کربلا سے پہلے ہی سبیل لگائی۔ اس ایک سبیل کا نتیجہ ہے جو بعد کربلا اربوں خربوں سبیلیں بنانے میں حسین لگ رہی ہے۔ لجام فرس پر ہاتھ ڈال دیا، اور مولا نے فرمایا مشہور جملہ ہے سگلت کا مکہ یا تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھی۔ بھائی یوں لجام فرس پکڑی تھی، ایسے جیسے ہی مولا کا جملہ سنا، گرفت، ہاتھ کی جو گرفت تھی، پکڑ تھی، یوں ڈھیلی ہوئی، اور آہستہ آہستہ یہ کہتے ہوئے ہاتھ نیچے لایا کہ مولا آپ کی ماں بنت رسول ہیں ورنہ میں جواب دیتا۔ بطول کے یہ کہہ کے لگام چھوڑ دی کہ جواب ضرور دیتا۔ اب وہی ہے
لشکر سے باہر نکلے ہوئے. مجھ سے کوئی پوچھتا سب سے بڑا بہادر کون ہے، میں تو آپ کا نام کا میرے قریب کھڑا ہو. آپ کے جو ادھر سے ہوا کا جھونکا آئے تو غور کرنا کہ کیا آوازیں آتی، اور اب کے جو ادھر سے ہوا کا جھونکا آیا تو علی ابن عمر نے چیخ ماری، کہا بابا تو ذریت الرسول میں چھوٹی شلتش کی آواز. کہا آپ بتا کیا چاہتے، کہا میں حسین. کہا آپ اب بات بیٹے کی شروع ہو رہی. کہا بیٹا تو نہیں جانتا، یہ کریم لوگ ہیں، یہ اشراف عرب ہیں، یہ شرفا ہیں، ان کے ہاتھ خالی نہیں آیا. کہا میں بھی ساتھ ہوں. ارے بھائی تو میں بھائی بیٹا سب ساتھ ہوں. یہ سارا نمودار ہوئی، گھوڑے کو اڑ دی. بیٹے سے کہا کہ آنکھوں پر پٹی ہو. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے معذرت کا عنوان بنایا. اور یہ کہہ کے چلے کہ آقا معاف کر دیں گے اس امید پر. امام فرما رہے ہیں بھیا عباس بیٹا اکبر میرے قریب آؤ. کا جی بابا جی. اور ہماری مدد کے لیے اس کے استقبال کو صحیفہ معذرت حر کا عنوان بدل دیا حسین نے. آپ کا رخ ہی بدل دیا. کوئی کنسیپٹ ہی نہیں جس میں معذرت کا ذکر ہو. ایک بار علی ابن عمر نے چیخ ماری کا بابا آپ صحیح کہہ رہے تھے، یہ اشراف عرب ہیں. اس کا کیا ہوا؟ کا اور شہزادے علی اکبر ہم گزاروں کے استقبال کو. کہا تم یہ کیسے کر سکتے ہو؟ استقبال کا ہتھیار ساتھ میں. کہا اچھا. کا دھیان رکھنا. بیٹے کی چیخ نے کہا بابا شرافتوں کی ساری حدیں اس خاندان پر ختم ہو گئی. کہا ہوا کہ آقا حسین خود ہم گنہگاروں کی پیش کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مزید گستاخ بارگاہ امامت ہو جاؤں. جو ہی احساس قرب بارگاہ امامت ہوا حر نے قدموں میں گرا دیا، اور قدموں کے بعد نزل استفہام میں ایک سوال کیا آقا کی فتح معافی ہے کیا؟ اٹ از پاسبل؟ یہ بھی نہیں کہ معاف کر دیجیے کی معافی کا، یعنی انتہائی تواضع اور انکساری. آقا حسین نے ہاں نام جواب نہیں دیا، بلکہ وہ رکا اٹھا کے کلیجے سے لگا. فرمایا کیسی باتیں کرتے ہو، تم تو ہمارے مہمان ہو. معذرت اور معافی اور عفو کی باتوں کو ایک دم ختم کرتے ہوئے اب حسین علیہ السلام قانون نے آداب مہمان نوازی اور میزبانی میں تم ہمارے مہمان ہو، آؤ خیمے میں. ابھی کسی پرسویش میں ہے، وہ شاید سوچ رہے ہیں کہ کوئی جا کے بنت زہرا سے کہہ دے، علی کی بیٹی سے کہہ دے کہ اور معافی مانگنے آئے. دو چھوٹے چھوٹے بچوں نے آ کے سلام کی کہ ہماری ماں نے کہا ہے کہ اور اس آڑے وقت میں ہماری مدد کہہ کے سلام دیا. امامہ اتار کے پھینک دیا، امامہ اتار کے پھینک دیا. دیکھیے معرفت عظمت زہرا تھی جس نے حر کو حر بنا دیا. مجلس ختم ہو گئی. اور اب وقت آخر حر گھوڑے سے زمین پائے امام پہنچے، ایک تحفہ لے کے پہنچے. کتنی بڑی قسمت ہے جناب حر کی. بطول کے ہاتھوں کا بنا ہوا رومال اور آقا حسین لے کے پہنچے. حر کے سر کو اپنے زانو پر رکھا، فوراً ہٹا لیا. کہا آقا آپ کی صحبت میں چند ساتھ رہ کے مجھے بھی کچھ شد بدھ ہو گئی ہے. کیسی باتیں کر رہے؟ کہا آقا میں سمجھتا ہوں میرا بیٹا گرا، آپ نے مجھے اس کے سرانے نہ آنے دیا. بھائی زمین پہ آیا، آپ نے اس کے سرانے نہ آنے دیا. کیوں؟ اسی لیے تو کہ میں جوان بیٹے کو تڑپتا نہ دیکھوں، برابر کے بھائی کا لاشا نہ دیکھوں. آقا میں نے سر اس لیے اٹھایا ہے، میں یہ سوچ رہا ہوں ابھی 2 گھنٹے بعد آپ کا سر ہوگا
اور شمر کا خنجر ہوگا، آپ کا گلا ہوگا، شمر کا خنجر ہوگا۔ آپ جب اس ریگے گرم پر گھوڑے سے نیچے آئیں گے تو آپ کا سر کس کے زانو پر ہوگا؟ عجب آواز آئی ہو، حر میں اپنے بالوں سے اپنے لال کا مقتل صاف کروں گی۔ امام نے فوراً حر کے ماتھے پر جیسے رومال نکالا، اور رومال نکالنے کے بعد کہا، حر میں یہ تیرے ماتھے کا مولا یہ کیا ہے؟ کہا، حر تو دنیا میں بھی حر ہے، آخرت میں بھی حر ہے، یہ بہت گراں قدر تحفہ ہے حر۔ کہا کیا ہے آقا؟ کہا میری ماں کے ہاتھ کا بنا ہوا رومال ہے، یہ تیرے سر پر باندھ رہا ہوں۔ حر نے کہا، مولا مجھے خود اپنی قسمت پر اشک ہو رہا ہے کہ میں اس لائق کہاں کہ بنت رسول کے ہاتھوں کا بنایا ہوا رومال میری پیشانی کا جھومر بن جائے، میرا مقدر بن جائے۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین۔ اللہم لن قتلت الحسین بار اللہ بحق محمد علیہ ہماری عبادت کو قبول فرما مولا، بتوسل ائمہ علیہم الصلوۃ والسلام ہمیں زیادہ سے زیادہ ذکر و فکر میں مشغول رکھ، خدمت دین کی توفیق عطا فرما۔ عزا خانے، بارگاہیں، مساجد، خطبات عالیات، ہمارے علماء صالحین سب کی حفاظت فرما، جہاں جہاں شیعہ حیدر قرار ہیں ان کی جان و مال عزت کی آپ فرما۔ علماء اعلام کا سایہ ہمارے سروں پر محفوظ رہے۔ بحق محمد و آل محمد ہمارے صاحب کے ظہور میں تاجیل فرما، ہمیں ان کے غلاموں کے غلاموں میں شمار فرما۔